بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے ہاں جب انسان جائے تو اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو، اس پر شریعت نے بڑا زور دیا، کیوں؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 27ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اسے مکمل کر لیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اس وقت تک دوسروں کے گھروں میں مت جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم عبرت اور نصیحت حاصل کر سکو۔ میں نے سابقہ سبق میں عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے آنے والی روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بالاختصار چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد 2 بار اجازت مانگی، آپ کو اجازت نہیں ملی، واپس لوٹ گئے تو پیچھے ایک غلام آیا اور اس نے کہا آپ کو آقا علیہ السلام نے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبتاً آہستہ آواز میں جواب دیا۔ آقا علیہ السلام نے سنا نہیں، مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ السلام دوبارہ سلام کریں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کو دوبارہ سلام نہیں کیا بلکہ واپس لوٹ گئے، بلکہ دوسری مرتبہ سلام کیا تو سیدنا سعد نے پھر ایسا ہی کیا۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا کیا تم آقا علیہ السلام کو اجازت نہیں دو گے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام دوبارہ مجھے سلام کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ کیا تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے سلام کیا تو پھر اسی انداز سے انہوں نے جواب دیا تو آقا علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، فرمایا آقا اصل بات یہ ہے میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن میں آہستہ آواز سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ کثرت کے ساتھ مجھے سلام کریں، پھر آپ کو گھر لے کر آئے، مہمان نوازی کی، عزت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد کے لیے دعا فرمائی۔ یہ حدیث آپ کو سنن ابی داؤد میں 5185 اور بالکل اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ مل جائے گی۔ اور جس طرح میں نے سابقہ سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اس بات کا حکم دیا کہ کوئی بھی شخص کسی کے ہاں جائے تو جب وہ پوچھے کہ کون تو واضح طور پر اپنا نام لے، جس طرح کہ ہمیں حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں مل جاتی ہے 6250 میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ہاں جا کر اجازت مانگے اور پوچھے کون تو وہ کہے جی آنا یعنی میں ہوں۔ اور اسی طریقے سے پھر ہمیں ایک اور حدیث بھی اسی انداز سے ملتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو کھانسو یا اپنے جوتوں کو حرکت دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ ہمیں سنن ابی داؤد میں مل جاتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ آپ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم، اس لیے کہ ان دنوں بعض دروازوں کے سامنے پردے نہیں ہوتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہمیں اس حوالے سے مل جاتی ہے جو میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، سنن ترمذی میں 2699 میں حدیث ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کلام کرنے سے قبل اسے سلام کرو۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں ہی 2710 دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیدنا صفوان بن امیہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے نہ سلام کیا نہ اجازت لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ، سلام کرو، اجازت مانگو اور پھر آؤ۔ اور اس حوالے سے صحابہ کرام کے آثار بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام مالک اپنی موطا میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ سیدنا زید بن اسلم جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو جب وہ تشریف لائے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ما لک واستئذان العرب، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عرب کے جہلاء کی طرح اجازت مانگ رہے تھے؟ جب تم اجازت مانگو تو سب سے پہلے سلام کرو اور اس کے بعد جب تمہیں سلام کا جواب مل جائے تو کہہ دو کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو جب تمہیں اجازت ملے تو پھر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا۔
اس حوالے سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں جنہیں میں اختصار کے پیش نظر یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ جب تم دوسروں کے گھروں میں داخل ہو۔ اب گھروں سے مراد یہاں صرف گھر نہیں ہے، بلکہ گھروں سے مراد ہر وہ جگہ ہے جو پبلک نہیں ہے، جو عوام کے لیے نہیں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مسجد ایک عوامی جگہ ہے، اور اجازت کا تعلق صرف اور صرف اس جگہ کے ساتھ ہے جو کسی کی ذاتی ہو، جس میں کسی کا پردہ ہو، پردے والی جگہ پر آپ اجازت لے کر جائیں گے۔ اور یہ باتیں ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، خاص طور پر تفسیر الخازن میں اس پر بڑی زبردست بحث کی گئی ہے کہ پہلے اجازت مانگی جائے یا پہلے سلام کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے اور پھر اجازت مانگی جائے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس پر باقاعدہ طور پر بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہمارے سامنے رکھی، اور اسی حوالے سے امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو لفظ قرآن کے ذالکم خیر لکم، کہ اچانک کسی کے گھر میں داخل بغیر اجازت کے جو داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، اس میں فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ تمہارے کا جو لفظ ہے، یہ اس سے دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ ایک کہ جو آنے والا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور دوسری جہاں آپ جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ عین ممکن ہے کہ ایک انسان بغیر اجازت کسی کے ہاں چلا جائے اور وہ آدمی اس حالت میں نہ ہو کہ جس حالت میں اس کو کوئی دیکھ سکے۔ ہمارے ہاں آج کل سیلفی کا دور ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے اساتذہ کرام، بزرگ علماء جن کے ہاں بغیر ٹوپی اور رومال کے کبھی بھی عوام الناس کے ہاں آنا قابل تعریف نہیں رہا، بلکہ وہ بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھی طلباء ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو ہسپتالوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جو سلسلہ ہوتا ہے تو وہ ان کی وہاں پر سیلفیاں بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ غلط ہے۔ جس عالم دین کو آج تک کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا، آپ اس کی ننگے سر سیلفی بنا کر عوامی پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، یہ سلسلہ غلط ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی کے ہاں جاتے ہوئے اجازت کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔